بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن زن۔ فرض کریں کہ آپ کسی مسلمان لڑکے کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا فرض کرنا چاہیے؟ اگر آپ فرض کریں کہ وہ کسی ناجائز ملاقات پر ہیں تو آپ نے پہلے ہی ان کی ساکھ کو اپنی نظروں میں خراب کر دیا ہے اور بغیر ثبوت کے ان پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور اگر آپ پھر اپنے شک کے بارے میں دوسروں کو بتائیں تو آپ نے ایک اور بڑا گناہ کیا ہے، کیونکہ آپ نے کسی پر بات کا الزام لگایا ہے جو غلط بات ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک اور مثال، فرض کریں کہ آپ کسی شخص کو مسجد میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کسی نیک مقصد کے لیے ہزاروں کی رقم عطیہ کر رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اگر آپ فرض کرتے ہیں کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے تو آپ نے اپنی نظروں میں اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا اور بغیر ثبوت کے اس پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ اگر ہمارا شک جھوٹا ہے تو ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر بالفرض یہ سچ ہے تو بھی اللہ ہمیں اس سچائی کے خلاف پکڑے گا، کیونکہ ہم کسی کی ایسی نیکی کو ظاہر کر رہے ہیں جسے وہ خلوص نیت کی خاطر چھپا رہا تھا۔ حسن زن کا مطلب ہے دوسروں کے بارے میں مثبت اور اچھا سوچنا، جبکہ سوء زن کا مطلب ہے دوسروں پر شک کرنا اور ان کے بارے میں ہمیشہ منفی سوچنا۔ دین اسلام ہمیں ہمیشہ لوگوں کو شک کا فائدہ دینے کا درس دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کچھ کہتا ہے یا کرتا ہے اور اس کی مثبت یا منفی تشریح کی جا سکتی ہے تو ہمیں اسے ہمیشہ مثبت اور اچھا سمجھنا چاہیے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے ساتھی کے قول و فعل کے لیے عذر تلاش کرو، اور اگر تمہارے پاس کوئی عذر نہ بھی ہو تب بھی اس کے لیے عذر بنا لو۔ بہار الانوار صفحہ نمبر 197۔ بعض اوقات ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں یا ان سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا کیا یا کہا ہوتا ہے۔ یہاں اس شخص سے کوئی بھی بات کیے بغیر آپ نے اس کو برا سمجھا، جبکہ در حقیقت یہ برا سمجھنا صرف ایک شبہ کی بنیاد پر ہے جس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قرآن کریم سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والوں، اکثر گمانوں سے اجتناب کرو کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہم عام طور پر دوسروں پر شک کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کیونکہ ہم صرف ان کے اعمال سے ان کا فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ ہم ان کے ارادوں سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ہم خود کو قصوروار کیوں نہیں ٹھہراتے؟ کیونکہ ہم اپنے ارادوں کو جانتے ہیں اور اسی لیے ہم ہمیشہ اپنے اعمال کو اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں۔ ایک کسان تھا جس کے پاس ایک محافظ کتا تھا۔ اس نے کتے کو پہلے دن سے ہی تربیت دی تھی اور اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کی تھی۔ کئی بار کسان اور اس کی بیوی اپنے گھر کے قریب کھیت میں اکٹھے کام کرتے اور ایسے میں وہ اپنے جوان بیٹے کو کتے کے پاس گھر چھوڑ آتے۔ ایک دن جب کسان اور اس کی بیوی اپنے گھر واپس جا رہے تھے تو انہوں نے کتے کو گودام میں دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کتے کا منہ خون سے رنگا ہوا ہے۔ کسان کو شک ہوا کہ کتے نے اس کے بیٹے کو چوٹ پہنچائی ہے، تو اس نے فوراً کتے کو اپنی کدال سے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے کتے کو اتنا مارا کہ وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ کسان کی بیوی بھاگ کر گھر پہنچی تو دیکھا ان کا بیٹا زندہ ہے اور قریب ہی ایک مردہ سانپ ہے۔ جب کسان اندر آیا اور مردہ سانپ کو دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کتے نے دراصل اس کے بیٹے کی جان بچائی تھی اور کتے کے منہ پر جو خون تھا وہ سانپ کا خون تھا، لیکن اب وفادار کتے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ بہت زخمی ہو چکا تھا۔ کسان نے کتے پر شک کرنے کی بہت بڑی غلطی کی اور اسے زخمی کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ جب ہم چیزوں کو فرض کرتے ہیں اور بغیر ثبوت کے دوسروں پر شک کرتے ہیں تو ہم کتنی آسانی سے
दूसरों के साथ कितनी नाइंसाफी करते हैं और जालिम हो जाते हैं। ताहम ये बात बहुत अहम है और ये अलग बात है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के अहकाम की परवाह किए बगैर हमेशा ही सरेआम गुनाह करता है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ऐसे वक्त में जब नाइंसाफी फैली हुई हो और अच्छाई पर गालिब हो चुकी हो, ऐसे में किसी के लिए जायज़ नहीं कि वो किसी दूसरे के बारे में अच्छी राय कायम करे जब तक कि वो उसे पहले से जानता ना हो।